بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہماری یہ زمین جس پر انسان بستے ہیں نہایت عجیب و غریب اور بے حد دلچسپ بستی ہے۔ ہزارہ سال گزرے اسے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ کرۂ ارض پر انسانی زندگی کی ابتدا دو نیک شخصیتوں سے ہوئی، یعنی حضرت آدم علیہ السلام جو زمین پر سب سے پہلے انسان اور پہلے نبی تھے، اور ان کی زوجہ حضرت حوا علیہ السلام جو پہلی خاتون تھی۔ ان کی اولاد میں دو بیٹے بھی شامل تھے، ایک کا نام حابیل اور دوسرے کا نام قابیل تھا۔ حابیل عمر میں چھوٹا تھا، وہ بے حد شریف، ملنسار اور ہنس مکھ تھا۔ اس کے برعکس اس کا بڑا بھائی قابیل خود غرض اور تلخ مزاج نوجوان تھا۔ دونوں لڑکے جوان ہوئے تو انہیں ذریعہ معاش کی فکر ہوئی۔ قابیل نے کھیتی باڑی اختیار کر لی اور حابیل چرواہا بن گیا۔ ان کے والدین نے پھر ان کی شادی بیاہ کے بارے میں سوچنا شروع کیا، چنانچہ دونوں لڑکوں کے رشتے طے کر لیے گئے۔ حابیل کے لیے جس لڑکی کو منتخب کیا گیا وہ بہت حسین و جمیل تھی، مگر قابیل کی ہونے والی بیوی ظاہری شکل و صورت کے اعتبار سے اچھی نہ تھی۔ قابیل کو یہ بات سخت ناگوار گزری، وہ اپنے چھوٹے بھائی سے خار کھا کر حسد کی آگ میں جلنے لگا۔ وہ خوبصورت لڑکی سے ہی ہر قیمت پر شادی کرنا چاہتا تھا۔ جو شادی کے دن قریب آتے گئے تو قابیل کے مزاج کا پارا اوپر چڑھتا گیا۔ چھوٹے بھائی اور والدین سے اس کے تعلقات بگڑتے چلے گئے۔ ایک دن اس نے حضرت آدم علیہ السلام سے نہایت تلخ انداز میں صاف صاف کہہ دیا کہ خوبصورت لڑکی کی حابیل سے شادی کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو حابیل سے زیادہ محبت ہے۔ اس نے دھمکی دی کہ وہ ایسا ہرگز نہیں ہونے دے گا۔ حالات بگڑتے دیکھ کر حضرت آدم علیہ السلام بے حد پریشان ہوئے۔ ان کی دلی آرزو تھی کہ معاملہ خوش اسلوبی سے طے ہو جائے۔ چنانچہ اس تکلیف دہ جھگڑے کو نمٹانے کے لیے انہوں نے ایک تجویز پیش کی۔ اس زمانے میں یہ رواج تھا کہ لوگ اپنی قیمتی املاک کو اللہ تعالیٰ کے حضور بطور نذرانہ پیش کیا کرتے تھے۔ نذرانے کی یہ چیزیں کسی اونچی جگہ پر رکھ دی جاتی، پھر آسمان سے آگ کا ایک شعلہ نمودار ہوتا اور جس شخص کی نظر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتی اسے وہ شعلہ نگل جاتا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے یہ مشورہ دیا کہ دونوں بیٹے اپنے اپنے نذرانے اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کرے، اور جس بیٹے کا نذرانہ اللہ قبول کر لے اسی سے خوبصورت لڑکی کی شادی کی بات پکی ہو جائے گی۔ یہ تجویز دونوں بیٹوں نے قبول کر لی۔ حابیل سیدھا سادہ اور نیک سیرت چرواہا تھا۔ اس نے اپنے ریوڑ میں سے نذرانے کے لیے سب سے عمدہ بکرا چن لیا۔ قابیل اکڑ اور کم فہم کسان تھا، وہ اپنے کھیت پر چلا گیا اور ردی قسم کا غلہ نذرانے کے لیے نکال لایا۔ دونوں بھائیوں نے اپنے اپنے نذرانے اونچی جگہوں پر رکھ دیے اور بے تابی سے نتیجے کا انتظار کرنے لگے۔ اتنے میں آسمان سے آگ کا شعلہ نمودار ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے حابیل کے بکرے پر لپک کر اسے نگل گیا۔ قابیل کا گلا سڑا غلہ جو کا تو پڑا رہا۔ اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے حابیل کا نذرانہ قبول اور قابیل کا مسترد کر دیا۔ نذرانے کی قبولیت میں حابیل کی جیت کا مطلب یہ نکلا کہ خوبصورت لڑکی سے اس کی شادی کی بات پکی ہو گئی۔ حابیل کے نذرانے کی قبولیت کے بعد سارا جھگڑا ختم ہونا چاہیے تھا، مگر ایسا نہ ہوا، بلکہ اس کے برعکس معاملہ اور سنگین صورت اختیار کرتا چلا گیا۔ قابیل نے حابیل کے نذرانے کی قبولیت کو اپنی توہین سمجھا۔ اس کے دکھ، اضطراب اور غصے میں مزید اضافہ ہوتا چلا گیا۔ وہ آپے سے باہر ہو گیا۔ حابیل کی طرف مشتعل نگاہوں سے دیکھتے ہوئے وہ للکار اٹھا، میں کسی روز تمہیں ختم ہی کر دوں گا، تم اپنے ارادے میں ہرگز کامیاب نہ ہو سکو گے۔ حابیل بڑے تحمل سے بولا، تم میرے خلاف جو جی چاہے کرتے پھرو، مگر میں تو بھائی کے خلاف لڑنے سے رہا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے میرا نذرانہ قبول فرما لیا اور تمہارا مسترد کر دیا تو بھلا اس میں میرا کیا قصور ہے؟ نذرانے کی قبولیت نیت پر موقوف ہے۔ اللہ تعالیٰ کو دونس دھمکی اور طاقت کا استعمال بالکل پسند نہیں۔ قابیل غصے سے لال پیلا ہو گیا۔ اس نے چیخ کر کہا، اگر تمہاری شادی حسین لڑکی سے اور میری بدصورت سے ہو گئی تو تمہاری اولاد میری اولاد کو دیکھ کر غرور اور فخر سے اترایا کرے گی۔ میں اس ستم ظریفی کو کسی صورت برداشت نہیں کر سکتا۔ حابیل نے اسے بہتر سمجھایا مگر بے سود۔ اس روز قابیل کے سر پر بھوت سوار تھا۔ معاملہ حد سے بڑھتا ہوا دیکھ کر حابیل سہم گیا۔ صلح صفائی کی خاطر
وہ چپکے سے ادھر ادھر کھسک کر قابیل کی نظروں سے اوجھل رہنے لگا۔ قابیل غم، غصے اور حسد و انتقام کی آگ میں بری طرح جل رہا تھا۔ آخر اس نے فیصلہ کر لیا کہ اسے اپنے بھائی کو فوراً مار ڈالنا چاہیے، مگر مشکل یہ تھی کہ اسے قتل کرنے کا کوئی طریقہ سمجھائی نہ دیتا تھا، کیونکہ خطے زمین پر ابھی تک قتل کی کوئی واردات نہیں ہوئی تھی۔ دفعتاً شیطان انسان کی شکل میں نمودار ہوا۔ وہ ایک ہاتھ میں مرغ تامے ہوئے تھا۔ اس نے مرغ زمین پر لٹا دیا اور پھر ایک پتھر اس کے سر پر دے مارا۔ بیچارہ مرغ لہو لہان ہو کر وہیں ختم ہو گیا۔ قابیل یہ سارا تماشا دیکھ رہا تھا۔ اسے جان سے مارنے کا فن سمجھ آ گیا، چنانچہ وہ اب مناسب موقع کی تلاش میں رہنے لگا۔ ایک رات حابیل گہری نیند سویا ہوا تھا۔ قابیل نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، جھٹ سے ایک بڑا سا پتھر اٹھایا اور اپنے بھائی کے سر پر دے مارا۔ بیچارہ حابیل وہی ڈھیر ہو گیا۔ خطے زمین پر یہ پہلا انسانی قتل تھا، اور تھا بھی کس قدر بھیانک کہ مقتول اور قاتل آپس میں سگے بھائی تھے۔ حابیل کی خون آلود لاش ابھی وہی پڑی تھی۔ قابیل اس کے پاس پریشان کھڑا تھا۔ اسے یہ خیال ستانے لگا کہ اس نے کوئی بہت ہی بری حرکت کر ڈالی ہے۔ اسے اپنے کیے پر سخت ندامت اور تشویش محسوس ہو رہی تھی۔ وہ بہت پشیمان تھا۔ اسے کچھ سمجھائی نہ دیتا تھا کہ لاش کو ٹھکانے کیسے لگائے۔ اسی شش و پنج میں اس نے لاش کندھے پر اٹھا لی اور مارا مارا پھرنے لگا۔ کچھ عرصے بعد لاش سے بدبو چھوٹنے لگی۔ اس سے قابیل اور بھی پریشان اور ہراساں ہوا۔ ادھر لاش کی بدبو بڑھتی چلی جا رہی تھی، ادھر اس کے ضمیر کی ملامت بھی شدید ہوتی چلی جا رہی تھی۔ اس نے ایسا محسوس کیا جیسا وہ اپنے حواس اور توازن کھو رہا ہے۔ ہراساں عالم میں یوں پھرتے پھراتے اس نے دو کووں کو لڑتے دیکھا۔ ایک مختصر مگر شدید جھڑپ کے بعد ایک کوا زخمی ہو کر گر پڑا اور تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ قاتل کوے نے چونچ سے فوراً ایک گڑھا کھودا، مردہ کوے کو گھسیٹ کر اس میں دبا دیا اور پھر پروں سے اڑ کر نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ قابیل ساری بات سمجھ گیا۔ اس نے فوراً ایک بڑا سا گڑھا کھودا اور بھائی کی لاش کو اس میں دفن کر دیا۔ جب حابیل پراسرار طور پر اچانک غائب ہو گیا تو والدین کو سخت تشویش ہوئی۔ ایک دن حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل سے بھائی کی گمشدگی کے بارے میں پوچھا تو وہ بہت برہم ہوا۔ اس نے بڑے گستاخ انداز میں جواب دیا، مجھے کیا پتہ؟ کیا آپ نے مجھے حابیل کا تربان سمجھ رکھا ہے کہ مجھے اس کی ہر حرکت کا علم ہو؟ حضرت آدم علیہ السلام بہت ہی دانا نبی تھے۔ دراصل انہیں اپنے مجرم بیٹے کی کرتوتوں کے بارے میں سب کچھ معلوم ہو چکا تھا۔ پیارے بیٹے کی المناک جدائی سے ماں باپ پر رنج و عالم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ اس دردناک سانحے کے بعد کسی نے انہیں مسکراتے نہ دیکھا۔ بھائی کی لاش ٹھکانے لگانے کے بعد قابیل کی حالت اور بگڑ گئی۔ اس کے اضطراب اور وحشت میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ وہ بے حد افسردہ اور گٹھا گٹھا سا رہنے لگا۔ اسے دن رات معصوم بھائی کی یاد ستانے لگی۔ اپنے کیے پر ندامت اور پشیمانی سے اس کا برا حال ہوا جاتا تھا۔ اس نے باپ کی نافرمانی کی تھی۔ وہ اپنے چھوٹے بھائی کو بلا وجہ قتل کر ڈالا تھا۔ اس کی زندگی سے سکھ چین ہمیشہ کے لیے رخصت ہو چکے تھے۔ اس کے چہرے سے خوفناک وحشت ٹپکتی تھی۔ وہ دیوانوں کی طرح ادھر ادھر ٹکرے مارتا پھرتا تھا۔ لوگ اس کی بھیانک شکل و صورت سے خوف کھاتے تھے۔ وہ جدھر سے بھی گزرتا اس پر باتیں کسی جاتی اور پتھر پھینکے جاتے۔ اس کی زندگی سراپا عذاب بن چکی تھی۔ پھر ایک دن کیا ہوا کہ ایک شریر لڑکے نے ایک بڑا سا پتھر بڑے زور سے اس پر دے مارا، جو اس کے سر پر لگا اور خون کے فوارے پھوٹ پڑے۔ اس کے منہ سے ایک بھیانک چیخ نکلی اور وہ دڑام سے زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ دم توڑنے کے بعد بھی اس کے سر سے خون مسلسل بہتا رہا اور یوں قاتل اپنے عبرتناک انجام کو جا پہنچا۔